بیماروں نے شفا دیتی ہے. میں ایک نکتہ دے رہا ہوں جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے. حضور علی سرورہ رحمت اللہ تعالی نے آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں آپ کو حضور کی زیارت کتنی بار ہوئی ہے؟ آپ سے بولے سبحان اللہ. آپ کو حضور کی زیارت کتنی بار ہوئی ہے؟ کوئی ایسی عاشق نے جنہوں نے زندگی ایک مرتبہ ہوئی ہے. کوئی ایسی عاشق نے جنہوں ہر روز ہوتی ہے. کئی ایسے عاشق نے کہ جنہوں 10 مرتبہ حضور دیکھے ہیں. سنو اپنے مرشد کریم کا کون کہ اپنے مرشد کریم کی ساتھ چھوڑنا. سید علی سرور رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے لگے بھائی سنو اللہ نے اتنا کرم کیا ہے, حضور کی اتنی کرم نوازی ہے, گنتی میں آ نہیں سکتا کہ حضور نے کتنی بار زیارت کروائی ہے. طرف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے اور سمجھ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا کے بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے. مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے. تشریف لے آتے ہیں قریب اہل سنت ناصر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسر صاحب نقشبندی تشریف لے آنا اپنے بیان نال ساڈے دلان مصطفی فرمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان حضور کی بھائی آلہ, مرکزی دارالعلوم جامعہ جلالیہ, غلامان مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعلماء اہل سنتہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. وفی مقام آخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العمین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ابا محبت سے روشن پڑے صلاۃ پڑھیں کہ میری سرکار ہمارا درود سنتے ہیں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور سنتے ہیں. میرے آقا کی سماعت کا تو یہ عالم ہے. حضور فرماتے ہیں عرش کے نیچے فرشتے تسبیح پڑھا کرتے تھے. عرش کے نیچے فرشتے تسبیح پڑھا کرتے تھے. حضور فرماتے ہیں ان کی تسبیح پڑھنے کی آواز کو میں اپنی ماں کے شکم میں سنا کرتا تھا. یار وہ عرش کے نیچے پڑھتے ہیں, حضور ماں کے شکم میں سنتے ہیں. تو ہماری اور حضور کی سماعت دیکھیں. ہمارے کاندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے کیوں بھائی 2 بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں میری اور نبی کی سماعت ایک جیسی. ان سے کم از کم اتنا تو پوچھ, تیرے کاندھے پر بھی فرشتے بیٹھے, دائیں کاندھے پر بھی بیٹھا ہے, بائیں کاندھے پر بھی بیٹھا ہے, نیکیاں بھی لکھتا ہے, بدیاں بھی لکھتا ہے. صرف اتنا کام نہیں, اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے.
بھی اپنی ماں کے شکم میں سنا کرتا ہے. تو اس لیے اس کو اپر سے پڑھے. حضور صرف سنتے نہیں بلکہ فرماتے عاشقوں کے لیے تو کبھی پردے اٹھا کے دیدار بھی کرا دیا کرتا ہوں. ابھی آپ حافظ صاحب کی بات سن رہے تھے, کئی عاشقوں کو 1 مرتبہ, کئی کو 2 مرتبہ, کئی کو 3 مرتبہ, کسی کو 72 مرتبہ, کسی کو 75 مرتبہ. لیکن ہمارے حضور کی عالم فدا بروحی بھی سید علی المجتبی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے شمار سے باہر ہے کہ مال کا نے کتنا کرم فرمایا ہوا ہے, سرکار نے کتنا کرم فرمایا وہ حساب سے باہر ہے. تو اس محبت سے پڑھے. یہ جو محبت ہے نا حضور کے ساتھ, انشاءاللہ یہ جتنی ہم محبت سے درود شریف پڑھیں گے اتنا حضور کے قریب ہوئیں گے اور ہمیں بھی سرکار اپنا جلوہ دکھائیں گے. محبت سے پڑھیں الصلاۃ میرے نہایت دیواز مقدس شامل محترم
چونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور آپ اور میں ہم سب حضور کے میلاد کے ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں۔ میری دلی دعا یہ ہے اور ان محافل کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نے محفل سجائی، اللہ اس محفل سجانے کی برکت سے ہمیں حضور کی محبت کی خیرات عطا فرما۔ ہم سب کا یہ مقصد ہو کہ ہم حضور کی محبت کی خیرات لینے آئے ہیں۔ جس کو حضور کی محبت مل گئی قد افلح من الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، کاروبار سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ کرے۔ کامل مومن نہیں، حضور سے پیار کس طرح کرے گا؟ اپنے نفس سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، کاروبار سے بڑھ کر، اپنے گھر سے بڑھ کر، سب چیزوں سے بڑھ کر محمد عربی سے پیار کرے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے یہ محفل سجانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور کا ہمیں پیار نصیب ہو جائے، حضور کا پیار مل جائے، حضور کی محبت اجاگر ہو جائے۔ جس سینے میں مصطفیٰ کا پیار بیٹھ گیا، اللہ کریم اس سینے پر انوار و تجلیات کی بارش فرما دیتا ہے۔ آقا اسی وقت قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، تحقیق احسان فرمایا اللہ نے مومنوں پر۔ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان فرما کے انہی میں سے ایک رسول عطا فرما دیا، انہی میں رسول بھیجا ہے۔ احسان فرمایا کن پر؟ وہ تو مومنوں پر اللہ نے احسان فرمایا۔ اب یاد رکھو جس پر احسان ہوتا ہے وہ خوشی مناتا ہے۔ اب مومنوں پر احسان ہے تو الحمدللہ حضور کا میلاد ہے، حضور کی میلاد کی خوشی بھی مومن منا رہے ہیں۔ احسان بھی ہم پر ہے اور خوشی بھی ہم منا رہے ہیں۔ اگر احسان ہم پر ہو تو خوشی کافر نے تو نہیں کرنی، خوشی آہ پرست نے تو نہیں کرنی، خوشی نجم پرست نے نہیں کرنی، خوشی ستارہ پرست نے نہیں کرنی، خوشی بھی محمد کے غلام نے کرنی ہے، کیونکہ اس پر اللہ کا احسان ہے۔ اور جس پر اللہ کا احسان ہو وہ محبوب کی آمد کی خوشی مناتا ہے۔ تو آج ہم صرف اکیلے، صرف مومن مسلمان ہی نہیں، جب میری سرکار آئے تو کس نے خوشی منائی؟ حضور جب پیدا ہوئے تو مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑ رہے تھے، مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑ رہے تھے، شمال کے جانور جنوب کی طرف دوڑ رہے تھے، جنوب کے جانور شمال کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اے جانوروں تم ادھر کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے دوڑ رہے ہیں آج محمد عربی کی آمد ہو گئی ہے، مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ جانور خوش ہوئے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوا ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میلاد والے دن جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن اگر رویا ہے تو صرف شیطان رویا ہے، باقی کوئی مخلوق نہیں روئی، باقی ساری مخلوق اس دن خوشیاں منا رہی کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ جانور
مصطفیٰ آ گئے، حضور آ گئے۔ اس لیے جس پر احسان ہے اس نے محفل کو سجانا ہے۔ الحمدللہ ہم یہ احسان خدا کا سمجھتے ہیں کہ مالک نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں اپنا عظمت والا محبوب عطا فرما دیا۔ اور یہ محبوب ایسا برکت والا ہے، جسم تو جسم، اس محبوب کا نام اتنی برکت والا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ آدمی خوش نصیب ہے جس کے نام کے ساتھ محمد یا احمد ہو۔ محمد یا احمد جس نام میں ہو، جس انسان کا یہ نام ہو، قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں سے فرمائے گا جس کا نام محمد ہے کھڑے ہو جاؤ۔ جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے وہ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جس کا نام میرے حضور کے، میرے محبوب کے نام سے ملتا ہے، محمد نام ہے، اس نام کی برکت سے سارے جنت میں چلے جاؤ۔ نام مصطفیٰ کی برکت دیکھیں، سردار کے وجود کا تو بہت بڑا کمال ہے۔ حضور نے فرمایا دو آدمیوں کو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہمارا تو کوئی عمل ایسا نہیں، تو نے ہمیں جنت کا کیوں حکم فرمایا؟ فرمایا وَعِزَّتُ جلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے تمہارے نام سے میرے نبی کا نام لگا ہوا ہے، محمد احمد نام لگا ہوا ہے۔ میں نے تمہارے عملوں کو نہیں دیکھا، اپنے نام محبوب کے نام کی محبت کو دیکھا ہے۔ میرے محبوب کے نام والا تمہارا نام ہے، عمل کو نہیں دیکھا، محبوب کے نام کی برکت سے بخش فرما۔ اور حضور نے فرمایا جس کا نام محمد یا احمد ہو، اس دسترخوان پہ وہ ایسا شخص بیٹھ جائے، دسترخوان آپ نے لگایا، کھانے کے دسترخوان میں ایسا شخص آ گیا جس کا نام محمد احمد ہے، محمد یا احمد ساتھ میں لگتا ہے، حضور فرماتے اس دسترخوان سے کبھی برکت ختم نہیں ہوتی۔ توجہ کرے اجازت بھائی، اس دسترخوان سے برکت ختم نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا جس مشورے میں آپ مشورہ کرتے ہیں، کسی میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، چند دوست بیٹھ جاتے ہیں، کسی کام کے لیے مشورہ کرتے ہیں، میری سرکار نے فرمایا اس مشورے والی کمیٹی میں اگر کوئی محمد نام والا شخص بیٹھا ہو تو اس کی برکت سے ان کا مشورہ کامیاب ہوگا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا جس گھر میں محمد نام والا ہو اس گھر میں رحمت اور نازل ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے۔ جس دسترخوان پہ ہو، جس گھر میں ہو، جس کمیٹی میں ہو، جس مشورے میں ہو، میرے محبوب کے نام کی برکت سے وہ ساری کامیابیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے نام جو ہے نام محمد، جس کا معنی یہ ہے، یہ حضور کا نام سن کے بالکل درود شریف پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم فداء روحی و جسدی، کہ میرا روح بھی حضور پر قربان، میرا جسم بھی مصطفیٰ پر۔ حضور کا نام جو ہے اتنا برکت والا ہے، کریم آقا کا نام اتنا برکت والا ہے، فرمایا جس کا یہ نام ہے اس شخص کی عزت دیکھے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا خادم، محمود غزنی جو بادشاہ ہے، اس کا خادم جو تھا، خدمت کرنے والا، پانی بھر کے وضو کرانے والا، اس شخص کا نام جو تھا نا محمد سے شروع ہوتا تھا۔ ایک دن محمود غزنی نے فرمایا او ایاس کے بیٹے پانی لاؤ، وضو کے لیے پانی لاؤ۔ تو ایاس کب تاری ہو گئی کہ پتہ نہیں آج مجھ سے کون سی غلطی ہوئی یا میرے بیٹے سے کون سی غلطی ہوئی کہ آج بادشاہ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ تو یہ پریشان کھڑے تھے۔ محمود غزنی نے جس وقت وضو فرما لیا، کرنے کے بعد ایاس کو دیکھا یہ کام رہا ہے، پوچھا کیوں تڑپ رہے ہو، کیوں پریشان کھڑے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے آج میرے
یہ تو حضور کے نام کا کمال ہے. کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے نام کی بہت بڑی برکتیں ہیں. نام ایسا ہے محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد. نام ایسا ہے کہ جو بار بار تعریف کیا جائے، جس کی بار بار حمد ہو، جس کی بار بار تعریف ہو. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. آپ فرماتے ایک شخص یہودی تھا، ملک شام میں رہتا تھا. اس نے تراث شریف کے اندر نام لکھا ہوا تھا. اس یہودی نے جب دیکھا تو بغض میں آ کر میرے آقا کے نام کو وہاں سے کھرچ دیا، کاٹ دیا، وہاں سے ہٹا دیا، دور کر دیا. لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے، بڑھانا تیرا. دنیا والے گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو میں نے بلند کیا. گھٹا کون سکتا ہے دنیا؟ اس نے 4 جگہوں پر مٹایا. صبح اس نے دیکھا تو حضور کا اسم پاک 8 جگہوں پہ لکھا ہوا تھا. کتنی جگہ سے ہٹایا اس نے؟ 4 جگہوں سے. آج بھائی جاز نے مجھے یہ کہا تھا کہ جس طرح درس میں آپ بچوں کو درس دیتے نا، سمجھا کے سبق پڑھاتے ہیں، اس طرح سمجھا کے جانا ہے تاکہ اگلے سال تک لفظ محمد کے جتنے آپ نے مالی کیے، جتنی باتیں اس پر کی ہے، بچے کو یاد ہو جائے. تو پھر پوچھتا ہوں کتنی مرتبہ مٹایا اس نے؟ 4 مرتبہ. صبح اٹھ کر دیکھا تو 8 مرتبہ لکھا ہوا تھا. کتنی مرتبہ؟ 8 مرتبہ لکھا ہوا دیکھا. اس نے نعوذ باللہ دشمنی میں آ کر، بغض میں آ کر، حسد میں آ کر، کینے میں آ کر ان 8 جگہوں سے ہٹایا. پھر 8 جگہوں سے کھرچا، 8 جگہوں سے مٹایا. اگلے دن صبح دیکھا تو 12 جگہ پر لکھا ہوا تھا. 4 جگہ سے مٹایا تو 8 جگہ پر تھا، 8 سے مٹایا تو 12 جگہ پر تھا. جب اس نے یہ دیکھا شرمندہ ہوا. شام سے سفر کیا، ملک شام سے سفر کر کے کیوں شرمندہ ہوا؟ اس نے دل میں یہ سوچا میں گھٹاتا ہوں، خدا بڑھاتا ہے. جس نبی کے نام کا اتنا کمال ہے، اس نبی کا چہرہ تو دیکھو. جس کے نام کا اتنا کمال ہے، اس محبوب کا چہرہ تو دیکھ کیا. وہ کتنا کمال والا ہوگا، وہ کتنا روحانی ہوگا، وہ کتنا نورانی ہوگا، وہ کتنا عظمت والا محبوب ہوگا. اس کا نام مٹنے سے نہیں مٹتا، وہ خود محبوب کتنا اعلیٰ ہوگا. یہ شام سے سفر کرتا ہے، ملک شام سے سفر کر کے، سفر کرتے ہوئے یہ جاتا ہے. کہاں جاتا ہے ملک شام سے سفر کر کے؟ مدینہ طیبہ میں جاتا ہے. جب مدینہ میں پہنچا تو اس کو خبر یہ ملی کہ سرکار کا ذہنی طور پر وصال ہو چکا ہے. 3 دن ہو گئے سرکار پردہ کرنے. یہ سیدنا علی شیر خدا سے ملا. جب علی پاک سے ملتا ہے بس علی کا چہرہ دیکھتا رہ جاتا ہے. یہ شان ہے خدمت داروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو حضور کے غلاموں کا مقام ہے کہ ان کو دیکھو تو دیکھتے رہ جاتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضور پیر صحیح آئیں گے نا تو ہر نظر ادھر چہرے پر پڑے گی، کیونکہ حضور کی آن ہے. صدیوں بعد ہمارا یہ حال ہے، آنکھیں نہیں ہٹتی. تو میرے آقا کے غلام ابو بکر کی آنکھیں کیسے مصطفیٰ سے ہٹتی ہو؟ علی کی آنکھیں کیسے ہٹتی ہوگی؟ عثمان غنی کی کیسے ہٹتی ہوگی؟ صحابہ کرام کی کیسے؟ یہ ہاتھ مار کے علی پاک کے سامنے کھڑا. تو آپ نے پوچھا بھائی کون ہو، کہاں سے آؤ، کس طرح ہو؟ اس نے عرض کی جناب میں ملک شام سے آیا ہوں، یہودی مذہب رکھتا ہوں. میں نے آپ کے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کو دیکھا تو میں اس کینے میں تھا، حسد میں تھا، بغض میں تھا.
تو وصال کر رہے ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر کچھ تسلی ہو گئی ہے، یہ ان کے کچھ لگتے ہوں گے جن کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ کیسے دیکھ رہے تھے؟ غیر مسلم ہو کے علی کو دیکھ کے سرائے عرض کر دوں، ایک تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھنا رجا ہوں، لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا لٹھیا مینو صبر نہ آوے میں ہور کتے ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے حضرت باہو مینو لکھ کروڑا بھجا رسول اللہ کے کپڑوں کا دیدار کرا دو۔ ایمان والوں توجہ کرو،
آپ نے امتیوں کے لیے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، قیامت کے دن میں تم سب کو اس طرح پہچانتا ہوگا، بہت ساری امتیں کھڑی ہوگی، لیکن کریم مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو پہچانتا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور کی ولایت عالم، میدان حضور کی ولایت عالم، آستانہ عالیہ براڑہ شریف، جیوے جیوے مرشد، جیوے 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 میدان حضور کی ولایت عالم، غلامان مصطفیٰ، غلامان علی شد مصطفیٰ۔ یہ بات بیٹھ جائیں میرے بارے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھتے جائیں، آرام سے آپ سے مسافہ بھی کریں، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائیں، آپ بیٹھ جائیں، جدھر جدھر ہیں بیٹھ جائیں، اب آپ چونکہ حضور کی ولایت عالم فدا ہوئی آپ تشریف لائے ہیں، ہم سب اس انتظار میں تھے کہ آپ کا دیدار کریں، ماشاءاللہ آپ تشریف لائے۔ یہ مسجد کا ادب بھی رکھیں، آرام سے بیٹھ جائیں، آرام سے ایک ایک ہو کر ملنے، کوئی مسئلہ نہیں، درمیان میں راستہ رکھا ہوا۔ بہرحال توجہ کریں، کریم مصطفیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر جو کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میری امت، قیامت کے دن میں تم کو 1,24,000 انبیاء کی امتیں کھڑی ہوگی کم پیش، میں اپنی امت کو واضح طور پر پہچانتا ہوں گا۔ پوچھا گیا حضور کس طرح؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ یہ کون سا کوئی مشکل ہے، کالے رنگ کے گھوڑے کھڑے ہو، ان میں ایک ایسا گھوڑا بھی ہو جس کی پیشانی سفید ہو اور اگلے بازو بھی اس کے سفید ہو، پچھلی ٹانگیں بھی اس کی سفید ہو، پیشانی بھی سفید ہو، پنڈلیاں سفید ہو، یعنی ٹانگوں، تو کیا اس گھوڑے کی پہچان مشکل ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور نہیں، وہ کالے رنگ کے گھوڑوں میں وہ تو آسانی سے پہچانا جائے گا۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، پھر قیامت کے دن تمام انبیاء کی امتوں میں میری امت کے وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے، چہرہ بھی چمکتا ہوگا، بازو بھی چمکتے ہوں گے، ماتھا بھی چمکتا ہوگا، پاؤں بھی چمکتے ہوں گے۔ فرمایا جیسے گھوڑے کو پہچاننا آسان ہے، اسی طرح میں اپنی امت کو تمام انبیاء کے امتوں میں جو کھڑی ہوگی میرے لیے پہچاننا آسان ہوگا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ حضور کی پہچان میں آئے، اسے چاہیے کہ وہ وضو کیا کرے اور وضو صحیح طریقے سے کیا کرے، تاکہ وضو کریں گے تو میری سرکار نے فرمایا وضو والے اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی نورانی ایک بات، یہ تو ہمارے اوپر اتنا کرم ہے حضور کا، مصطفیٰ کا ہم پر اتنا کرم ہے کہ ہمارے اعضاء نور علی نور ہوں گے، چمکتے ہوں گے، تو میرے آقا کی نورانیت کا کیا کہنے؟ کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت جابر بن سمرہ، آپ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، رات کا وقت تھا، میں جب گھر سے باہر نکلا میں نے دیکھا مصطفیٰ علیہ السلام سرخ دھاری دار گھلہ پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، سرکار کا چہرہ بھی چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند بھی چمک رہا ہے۔ ادھر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، ادھر 14ویں کے چاند کو دیکھا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہے،
صحابی کا عقیدہ سنے، صحابی کا عقیدہ. آج لوگ کہتے ہیں تم نور علی نور حضور کو کہتے ہو. ارے صحابی نے جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، آخرکار فیصلہ اس بات کا کیا وَهُوَ عِنْدِي أَحْسَبُ مِنَ الْقَمَرِ. اس بات کو آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، میرے نزدیک چاند اتنا خوبصورت نہیں جتنے مصطفیٰ کا چہرہ خوبصورت. چاند خوبصورت نہیں، حضور کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. تو آپ اس کا آج ہم بھی الحمدللہ، آپ بھی اور میں بھی، صدیاں بیت گئی ہیں، حضور کی آج ہمارے درمیان ہے. ہم اپنی نگاہوں کو ان کے چہرے سے نیچے پیچھے نہیں ہٹاتے. تو میں سمجھتا ہوں صحابہ کا بھی یہی مفہوم تھا، کیونکہ یہ بھی میرے آقا کی آل ہے. صحابہ نے حضور کی آل سے محبت کی، لوگوں نے اور اسفیاء نے، اتقیاء نے، سب نے حضور کی آل سے محبت کی. ہم بھی آج یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، حضور کی آل سے محبت کرو، حضور کے صحابہ سے محبت کرو.